قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المهجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم، وفي لفظ فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. حاضرین کرام، آج کی جو حدیث ہے یہ حدیث سے اگر کسی برتن کے اندر کتا منہ ڈال دے تو ایسی صورت میں اس برتن کی پاکی کا کیا حکم ہوگا، اس سے متعلق یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے برتن کی پاکی جب اس کے اندر کتا منہ ڈال دے تو پاکی یہ ہے کہ اسے 7 بار دھلے، اور ان میں سے پہلا مٹی سے ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ امام مسلم کے صحیح کے ہیں، اور امام مسلم کے ہی الفاظ میں فل یورق ہو تو برتن میں جو کھانا ہو یا پانی ہو اسے بہا دے اور اس کے بعد دھلے۔ امام ترمذی کے یہاں ہے کہ آخری یا پہلا مٹی سے ہونا چاہیے۔ آتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس حدیث کے راوی سے متعلق۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر دیکھا جائے تو ان کی جو فضیلتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کے اوپر جو نقد کیا گیا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو نقد کیا گیا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور کسی صحابی پہ نقد کرنے والا یا تو قرآن پہ نقد کرنے والا ہوتا ہے یا پھر احادیث پہ نقد کرنے والا ہوتا ہے۔ کسی بھی نقد کرنے والا کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف صحابی پہ نقد کرے، اس پہ تنقید کرے اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے، بلکہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحابی نے جس حدیث کو بیان کیا ہے اس حدیث کو مردود قرار دیا جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ مظلوم ہیں۔ اگر آپ احناف کی کتابوں کو اٹھا لیں اور ان کے اصول فقہ کی کتابوں کو کھولیں تو اس میں راویوں کی تقسیم کی گئی ہے، صحابہ کرام کی تقسیم کی گئی ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام فقیہ تھے اور بعض صحابہ کرام غیر فقیہ تھے۔ فقیہ اور غیر فقیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابی روایت کر رہا ہے لیکن اس روایت کو سمجھ نہیں رہا ہے۔ فقیہ ہے تو روایت کر رہا ہے اور روایت کو سمجھ رہا ہے، لیکن غیر فقیہ ہے تو روایت کر رہا ہے لیکن روایت کو سمجھ نہیں رہا ہے۔ تعجب کی بات ہے۔ اور یہ سمجھ اور یہ تقسیم جو فقیہ اور غیر فقیہ کی گئی ہے، یہ صرف اس بنیاد پہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں بہت زیادہ ہیں، اور یہ بہت زیادہ روایتیں ان کے مذہب کے خلاف پڑ رہی ہیں۔ جس باب میں آپ کھولیے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مل رہی ہے، اور حنفی مسلک اس کے مخالف ہے۔
ظاہر سی بات ہے ہم جب اپنے مسلک میں متعصب ہوں گے تو ہمارے سامنے جو حدیثیں ہمارے امام کے باتوں کے خلاف آئیں گی وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوں گی، اور جو شخص ان روایتوں کو بیان کرے گا وہ ہمارے نزدیک مطعون ہوگا، ہم اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے کچھ الزام عائد کریں گے، اور اس طریقے سے یوں ہی ہم روایتوں کو چھوڑ نہیں دیں گے۔ روایتوں کو ترک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے، اور یہ آسان سا بہانہ ہے کہ ایک آدمی جو بعد کے زمانے میں آتا ہے، جس نے نبی کو دیکھا بھی نہیں ہے اور نبی سے کسی روایت کو سنا بھی نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ پچھلے زمانے میں جس صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال تک بالکل پکڑے رکھا، جس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دامن کو پکڑے رکھا، اس طریقے سے حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑا تھا۔ 4 سال تک انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ان پہ نہیں ہوا۔ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ 4 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تربیت دی، اصحاب صفہ میں انہیں شامل کیا، ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن نتیجہ کیا تھا کہ ان کو فقہ نہیں مل سکی، احادیث کو سمجھ نہیں سکے، اسی لیے ان کو غیر فقیہ قرار دیا جاتا ہے۔ واضح طور پہ اصول سرفسی کھول لیجئے، اس کے علاوہ جتنے بھی احناف کی کتابیں ہیں اصول فقہ کی آپ کھول لیجئے، اس میں تقسیم آپ پائیں گے، صحابہ کرام کی تقسیم پائیں گے آپ کہ صحابہ کرام میں کچھ فقیہ ہیں اور کچھ غیر فقیہ ہیں، اور غیر فقیہ میں کن کو شامل کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا جاتا ہے، اس کے بعد حضرت انس بن مالک اور ان جیسے دوسرے افراد۔ تعجب کی بات ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی 10 سال تک وہ مامور تھے، خدمت کرتے رہے، خادم رہے، اور اس کے باوجود ان کے اندر سمجھ پیدا نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی روایتیں آپ کے مذہب کے خلاف پڑ رہی ہیں۔ صرف اس وجہ سے ایک صحابی کو آپ غیر فقیہ قرار دیں گے کیونکہ ان کی روایتیں آپ کے مذہب کے خلاف پڑ رہی ہیں، اور تعجب کی بات ہے اسی مسئلے کے اندر جو ہمارے سامنے ہے، اسی مسئلے میں احناف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث کو طرح کرتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کو لیتے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو آپ کہتے ہیں کہ اس نے حدیث کو سمجھا نہیں، اور حدیث جب بیان کرتا ہے تو 7 بار برتن کو دھلنے کا حکم اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار دھلنے کا فتویٰ دیا تھا۔ اس طریقے سے فتویٰ دیا تھا، حدیث کو نہیں سمجھا، اور اس کے باوجود انہوں نے فتویٰ دے دیا اور آپ نے اس پہ عمل بھی کر لیا۔ احناف کا جو مسلک ہے اس سلسلے میں وہ یہ کہ اگر کسی برتن کے اندر کتا منہ ڈال دے تو اسے 3 بار دھلا جائے گا، 7 بار نہیں۔ حدیث کے اندر 7 بار ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ 3 بار کا ہے، اور صرف 3 بار کا نہیں ہے، 7 بار کا بھی سند صحیح سے ثابت ہے۔ تو اگر ایک شخص کی روایت اور اس کا فتویٰ دونوں متفق ہوتا ہے تو آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ غیر فقیہ ہے، لیکن اس کا فتویٰ حدیث کے خلاف ہوتا ہے تو اس کو آپ لے لیتے ہیں اس لیے کہ وہ غیر فقیہ ہے۔ تعجب کی بات ہے، جس کو آپ غیر فقیہ کہہ رہے ہیں اسی کے فتوے کو آپ لے رہے ہیں، اور وہی شخص اس روایت کو اس حدیث کو روایت کر رہا ہے۔ یعنی لینے کا نہ کوئی معیار ہے، چھوڑنے کا نہ کوئی معیار۔ حقیقی معیار کیا ہے کہ ہمارے امام صاحب نے ایک بات کہہ دی، اب اس سے ہم آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتے، اس سے ہم آگے بھی نہیں ہوں گے، پیچھے بھی نہیں ہوں گے۔ 3 بار اگر انہوں نے کہہ دیا تو ہم 7 بار کی حدیث کو چھوڑ دیں گے، 7 بار کے فتوے کو بھی چھوڑ دیں گے، اور ضرورت پڑی تو ہم اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر فقیہ قرار کر دے کر ان کی روایتوں کو چھوڑ دیں گے، اور ضرورت پڑی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بھی ہم استعمال کریں گے، استعمال کریں گے، لیں گے نہیں، اس لیے کہ غیر فقیہ ہیں، انہوں نے حدیث کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جب حدیث کو سمجھا ہی نہیں
تو اس صورت میں ان کی روایت کیسے قابل قبول ہو؟ یہاں پہ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رد کر دیا جائے۔ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں میں حدیث کے جاننے والے ایسے علماء پیدا ہوئے جن کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ حدیث پہ تنقید کی جائے۔ مستشرقین کے نام سے معروف ہیں، قرآن اور حدیث کو پڑھتے تھے اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے تھے، لیکن ان کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ قرآن و حدیث کے اندر کوئی عیب تلاش کیا جائے اور اس کے ذریعے سے قرآن کی آیتوں کو اور حدیث کو رد کیا جائے۔ اور یہ اس طرح کے جو شبہات ہم مسلمانوں کے اندر آئے ہوئے ہیں، یہ مستشرقین کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، وہ علم حدیث کے لیے بھوکے رہتے تھے، یہاں تک کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ پاگل ہے۔ بھوک اس قدر سوار ہوتی تھی ان کے اوپر کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ پاگل ہے، لیکن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم عطا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ رکھا، اصحاب صفہ میں شامل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مواقع پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اور اس حکم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا، اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ غیر فقیہ۔ تنقید صحابی پہ نہیں ہے، تنقید حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اگر غور کیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے کہ آپ کی تربیت اچھی طریقے سے نہیں ہوئی کہ ایک شخص کے سامنے آپ حدیث بیان کر رہے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے، اس حدیث کی گہرائی کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ تعجب کی بات ہے، ہمیشہ نقد کیا جاتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور ابھی کچھ دنوں پہلے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنائے گئے، اور عجب عجب قسم کے الفاظ ایک صحابی کے تعلق سے بیان کیے گئے۔ برملا ایک حنفی عالم، اسے حنفی عالم کہا جائے گا، ایک حنفی عالم اسٹیج پہ آتا ہے اور آنے کے بعد جو منہ میں آتا ہے کسی بھی صحابی کے تعلق سے بک دیتا ہے۔ ایک عالم دین جس نے حدیث کے اندر مہارت حاصل کی، ایک مدت تک حدیث کا درس دیتا رہا، اور حدیث سے بغض کی کیفیت یہ ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نقد کر رہا ہے۔ بہرکیف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی، ان کے دفاع میں، ان کی فضیلت کے بیان میں، ان کی مرویات سے متعلق جتنی روایات ہیں ان روایات سے متعلق باقاعدہ کتابیں موجود ہیں۔ اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ بالخصوص صحابہ کرام کے سوانح حیات کو پڑھیں، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام نے اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، اور کس طریقے سے بھوک اور پیاس برداشت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حاصل کیا۔ اس حدیث کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ تم میں سے کسی کے برتن کی پاکی جب اس کے اندر کتا منہ ڈال دے تو اس کی پاکی یہ ہے کہ 7 بار اسے دھلا جائے اور اس میں سے پہلا مٹی سے ہو، بعض روایتوں میں ہے کہ آخری مٹی سے ہو، بعض روایتوں میں ہے کہ 8واں مٹی سے ہو۔ تو اس طرح مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں، اس لیے بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ اس حدیث کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، یعنی اس حدیث کے اندر الفاظ مختلف قسم کے ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کس لفظ کو لیا جائے اور کس لفظ کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اگر سارے روایتوں کو جمع کرتے ہیں تو مسلم شریف کی جس روایت کو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور یہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر ایسی احادیث کو ذکر کیا ہے جو اختلافی مسائل کے اندر نص کی حیثیت رکھتے ہیں، فیصلے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں بھی امام علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام مسلم
کہ صحیح میں مذکور ہے تبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس حدیث کو ذکر کیا ہے اس کے اندر ہے اولاہن بالتراب، کہ پہلا مٹی سے ہونا چاہیے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 8واں مٹی سے ہونا چاہیے۔ تو اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ 8واں ہی مٹی سے کیا جائے، بلکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ 7 بار پانی سے دھلا جائے اور 1 بار مٹی سے دھلا جائے، جیسا کہ قرآن کے اندر کہا گیا ہے کہ ثلاثۃ رابعہم کلب۔ سورہ کہف کے اندر جب اس کے تعلق سے اختلاف ہوا کہ کتنی تعداد تھی ان کی، تو بعض لوگوں نے کہا کہ 3 تھی اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ تو چوتھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آخری کتا تھا، بلکہ 3 افراد اور چوتھا کتا تھا، یعنی ٹوٹل 4 افراد تھے۔ تو ایسے ہی بعض روایات میں جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ 8ویں بار مٹی سے دھلا جائے، اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ 8واں مٹی سے ہونا چاہیے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ 7 بار پانی سے ہونا چاہیے اور 1 بار مٹی سے ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے 8واں مٹی سے ہو جائے گا۔ ترمذی کی جس روایت کے اندر کہا گیا اخراہن او اولاہن بالتراب، یہاں پہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ پہلا یا آخری مٹی سے ہونا چاہیے۔ بعض روایات کے اندر صراحت ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ آخری یا اس میں سے پہلا، یعنی راوی کا شک ہے کہ پہلا یا آخری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے الفاظ کہے؟ بعد کے روات کا اس سلسلے میں شک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کہا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کہا۔ تو اس کا بھی حل مسلم شریف کی روایت کے اندر موجود ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پہلا مٹی سے ہونا چاہیے، یعنی اس شک کو بھی مسلم کی روایت سے دور کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ اذا ولغ فیہ الکلب، ولغ کہتے ہیں کسی چیز میں جب منہ ڈال دیا جائے، جیسے جانور منہ ڈال دیتا ہے کسی چیز میں، تو کہتے ہیں کہ اذا ولغ فیہ الکلب، عربی میں اسے استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس نے منہ ڈال دیا۔ اور حدیث کے اندر یہ ہے کہ طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی کے برتن کی پاکی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اذا شرب الکلب، کہ جب کتا پانی پی لے یا برتن کے اندر موجود کوئی بھی چیز کو پی لے۔ تو اگر دیکھتے ہم تو ولغا کا جو لفظ ہے کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پینے کے لیے بھی، اور پینے کا جو لفظ ہے وہ پینے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو مختلف روایتیں ہیں اگر ان کو جمع کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کھانے کے اندر بھی اگر منہ ڈال دیتا ہے تب بھی یہ طہارت ہے، اور اگر پانی کی چیز میں منہ ڈال دیتا ہے تب بھی یہی طہارت ہے۔ اور دوسری بعض روایتوں کے اندر صراحت ہے کہ تم میں سے کسی کے کھانے کے اندر، بعد میں پانی کا ذکر ہے اور بعد میں کھانے کا ذکر ہے، اور اس روایت کے اندر برتن کا ذکر ہے۔ یہ بھی علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی خصوصیت ہے کہ وہ ان روایات کو لیتے ہیں جن کے اندر شامل معنی پایا جاتا ہے، یعنی کسی کے برتن میں اگر منہ ڈال دیتا ہے تو اس برتن میں یا تو پانی پینے کی چیز ہوگی یا کھانے کی چیز ہوگی۔ تو انہوں نے بقیہ دونوں روایتوں کو چھوڑ کر اس روایت کو اس لیے اختیار کیا کہ یہ روایت شامل ہے، اور چاہے کتا اس میں سے پی لے یا کھا لے، دونوں صورتوں کو یہ شامل ہے۔ اس حدیث کے اندر، اس حدیث سے ہمیں جو دلیل ملتی ہے وہ اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ کتا ناپاک ہے، کتا ناپاک ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی کے برتن کی پاکی۔ پاکی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ برتن ناپاک ہو گیا تب اس کو پاک کیا جائے گا، اور جب کتا کسی چیز میں منہ ڈال دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اس میں نجاست چھوڑ دی ہے، اور جب نجاست چھوڑی ہے تو اس صورت میں آپ کو اس برتن کو پاک کرنا ہے۔ تو گویا کتے کے منہ کے اندر نجاست ہوتی ہے، اور یہ معاملہ صرف منہ کے اندر نہیں ہے بلکہ کتے کے پورے بدن میں نجاست ہوتی ہے۔ کتا مکمل طور سے نجس ہے، اس لیے کہ بدن کے اندر سب سے بہتر حصہ چہرہ مانا جاتا ہے، اور جب سب سے بہتر حصہ ناپاک ہو تو بدن کا باقی حصہ بھی ناپاک قرار دیا جائے گا۔
لیکن چونکہ عام طور سے کتا اپنا منہ ڈالتا ہے اسی لیے کتے کا منہ کا ذکر کیا گیا، لیکن اگر کسی برتن سے کتے کا جسم لگ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس برتن کو بھی 7 بار دھلا جائے گا اور اس میں سے 1 بار مٹی سے دھلنا رکھا جائے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حدیث کے اندر جو چیز ذکر کی گئی ہے، اس چیز کو اگر گہرائی سے دیکھیں اور آج کے زمانے کے حساب سے دیکھیں، یعنی آج کی ترقی یافتہ زمانے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جب اس کی تحقیق کی گئی تو کتا جب پیخانہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے جسم سے بہت سارے جراثیم نکلتے ہیں، اور جب وہ پیخانہ کرتا ہے تو آس پاس کے بالوں میں اس کی پیخانے لگ جاتے ہیں اور جراثیم لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کتا اپنے منہ سے اس کی صفائی کرتا ہے اور وہ جراثیم اس کے منہ میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور یہ جراثیم ایسے ہیں جو مٹی کے علاوہ کسی بھی چیز سے زائل نہیں ہو سکتے۔ شریعت کی جو خوبی ہے وہ یہ کہ ہمیں شریعت ایسی باتوں کی طرف ہدایت کرتی ہے جس کے اندر حقیقت میں شریعت کے کمال اور اس کی بلندی نظر آتی ہے۔ اسی حدیث میں آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے دھلنے کے بارے میں کہا؟ مٹی سے دھلنے کے بارے میں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ 7 بار دھل لو یا کسی بھی چیز سے اس کو زائل کر دو تو ایسی صورت میں کافی ہو جائے گا۔ اور اس سے اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس برتن کو کسی بھی صابن سے دھلتا ہے تو اس کی پاکی نہیں ہوگی، اسے مٹی سے دھلنا ضروری ہے۔ مٹی کے علاوہ کسی بھی صابن سے یا کسی بھی چیز سے اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کافی نہیں۔ یہاں تک کہ بعض اطباء نے ذکر کیا ہے کہ اگر اس برتن کو آگ پہ جلا دیا جائے تب بھی وہ جراثیم نہیں مریں گے۔ اس برتن کو اگر آگ میں ڈال دیتے ہیں پھر بھی وہ جراثیم ظاہر نہیں ہوں گے، وہ جراثیم صرف اور صرف مٹی سے ظاہر ہوں گے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کرتا ہے، اس لیے کہ یہ بات اس وقت بتلائی گئی جب آج جیسی کوئی بھی مشین موجود نہیں تھی، کوئی بھی لیب موجود نہیں تھا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، کسی کالج میں تعلیم حاصل نہیں کی، انہوں نے وہ بات بتلائی جو آج جس کی تحقیق کی گئی تو حق پائے گا۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتلاتے تھے وہ اپنی جانب سے نہیں بتلاتے تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے لوگوں کو بتلاتے تھے۔ اس کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر کسی برتن کو 7 مرتبہ سے کم دھلا جائے گا تو وہ پاک نہیں ہوگا، اور 7 بار دھلنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کے باوجود ہم اسے 7 بار دھلیں گے، اور 7 سے کم اگر ہم نے دھلا تو ایسی صورت میں وہ برتن پاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کی تعداد کی تحدید کر دی ہے، تو اس سے اگر ہم کم کرتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے وہ چیز پاک نہیں ہوگی۔ اس کے اندر جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ کتا اگر منہ ڈالتا ہے تو ایسی صورت میں 7 بار دھلنا ہو، اور یہ حکم 7 بار دھلنے کا جو حکم ہے اور مٹی کے ساتھ دھلنے کا حکم ہے یہ صرف کتے کے ساتھ خاص ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کتے سے زیادہ نجس سور ہے تو سور کے اگر کسی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو اسے بھی 7 بار دھلا جائے گا، تو یہ درست نہیں ہے کہ اگر اسے 7 بار نہ دھلا گیا تو پاک نہیں ہوگا، ایسا کہنا یا ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صرف کتے کے ساتھ خاص کیا ہے۔ تو کتے کے علاوہ جتنی بھی نجس چیزیں ہیں اگر ان کا منہ یا بدن کا کوئی حصہ کسی برتن کے اندر پڑ جاتا ہے تو اسے صرف 1 بار دھلنا ہی کافی ہے، اس لیے کہ طہارت کا جو طریقہ جس نجاست کے تعلق سے جس طریقے سے بتلایا گیا ہے اسی طریقے سے ہم اسے انجام دیں گے، تو ہم نے
اس چیز کو شریعت کے مطابق پاک کیا، اگر ہم اس میں زیادتی کریں گے تو ہماری جانب سے غلو ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والغلو فی الدین، کہ لوگوں دین کے اندر غلو کرنے سے بچنا، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدین، اس لیے کہ پچھلی جو قومیں تھیں، سابقہ قومیں تھیں، ان کو جس چیز نے ہلاک کیا ہے وہ دین کے اندر غلو کرنا ہی۔ نصارہ دین میں بہت غلو کرتے تھے، اسی لیے انہیں کیا کہا گیا؟ الضالین سے تعبیر کیا گیا۔ نصارہ اپنے دین کے اندر غلو کرتے تھے اور انہیں ضالین یعنی گمراہ سے تعبیر کیا گیا۔ تو اگر ہم بھی غلو کرتے ہیں تو ہم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے اور ضالین میں شامل ہو جائیں گے۔ تو صرف کتے کی نجاست کو 7 بار پاک کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی نجس چیزیں ہیں ان کو صرف ایک بار دھل لینا ہی کافی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز اور ذکر کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ مٹی کے ساتھ پانی کو بھی استعمال کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص صرف پانی کو استعمال کرتا ہے، مٹی کو استعمال نہیں کرتا تو کافی نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص صرف مٹی سے اسے دھلتا ہے، پانی سے نہیں دھلتا، تو ایسی صورت میں یہ کافی نہیں ہوگا۔ اور اس کے دھلنے کا جو بھی طریقہ ہو مٹی سے، چاہے تو پانی ڈالنے کے بعد یا مٹی میں پانی ملا کر اس کے بعد اس برتن میں لپیٹ دے، یا پھر خالی مٹی لے کر اسی سے اسے رگڑ دے، تو یہ دونوں چیزیں کافی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جو حدیث ہمارے سامنے ہے، اس کے اندر ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ کہ اس حدیث کے اندر کہا گیا ہے فل یورق، برتن کے اندر جو پانی یا کھانے کی چیز موجود ہے اسے بہا دینا ہے، اسے بہا دینا ہے۔ اگر کوئی کھانے کی چیز ہے تو اس کھانے کی چیز کو پھینک دینا ہے، اگر کوئی پینے کی چیز ہے تو اسے بہا دینا ہے۔ وہ چیز نجس ہو جاتی ہے۔ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈالتا ہے تو صرف برتن نجس نہیں ہوتا، بلکہ برتن کے ساتھ ساتھ وہ کھانا بھی نجس ہو جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بیکٹیریا جو اس کے منہ میں منتقل ہوتے ہیں، اگر کسی چیز میں پڑ جاتے ہیں تو فوری طور سے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھیلنے کی وجہ سے وہ سارے برتن کے اندر اور اس میں موجود کھانے اور پینے کی چیزوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکمت کے پیش نظر اسے بہانے کا حکم دیا۔ جبکہ بعض احکامات ایسے ہیں شریعت کے اندر، جیسے کہ چوہے کے تعلق سے ہے کہ چوہا اگر کسی جامد چیز میں پڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اسے نکالا جائے گا، اور اس کے ارد گرد کے مثال کے طور پہ گھی پڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں چوہے کو نکال دیا جائے گا، اور آس پاس کا جو گھی کا حصہ ہے اس کے آس پاس کا اسے پھینک دیا جائے گا۔ پورے کو نہیں پھینکا جائے گا، بلکہ چوہے کو اور چوہے سے متصل جتنے بھی گھی کے حصے ہیں اسے بہا دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ جتنی بھی کھانے اور پینے کی چیزیں ہوں گی جس میں کتا منہ ڈال دیتا ہے تو ایسی صورت میں اسے پھینک دیا جائے گا، اسے استعمال میں نہیں لایا جائے گا۔ اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ اگر اسے کھا لیا جاتا ہے تو وہ جراثیم پیٹ میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور پیٹ میں منتقل ہونے کے بعد وہ جراثیم مزید بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے مختلف قسم کی بیماریاں بدن کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ بیماریاں آج ان بیماریوں کی وجوہات یا ان بیماریوں کو مختلف یورپی ممالک کے اندر جانا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کتے پالتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ جراثیم ان کے منہ کے ذریعے سے یا جسم میں لگ کر پھر ہاتھوں کے ذریعے سے بدن میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد مختلف قسم کی بیماریاں ان سے جنم لیتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے ہمارے سامنے، وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرہ انها لیست بنجس انما هي من الطوافین علیکم اخرجہ الاربع وصححہ الترمذی وابن خزیمہ۔ یہ حدیث بلی سے متعلق ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے تعلق سے فرمایا کہ یہ نجس نہیں ہے، بلی ناپاک نہیں ہے، یہ تمہارے اوپر چکر لگانے والے
والوں میں سے ہے یا لگانے والیوں میں سے، جیسا کہ بات روایات کے اندر ہے۔ اور اس حدیث کی ایک وجہ ہے جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جب اسے ذکر کیا تو اس میں ذکر کیا کہ کبشہ بنت کعب بن مالک یہ عبداللہ بن ابی قتادہ کے تحت تھی، یعنی حضرت ابو قتادہ کی بہو تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو قتادہ داخل ہوئے تو میں نے ان کے لیے وضو کا پانی اڑیل دیا، یعنی برتن میں رکھ دیا، تو ایک بلی آ کر برتن سے پانی پینے لگی۔ جب برتن سے پانی پینے لگی تو انہوں نے برتن کو تھوڑا سا ترچھا کر دیا تاکہ وہ اس سے پانی پی لے۔ حضرت کبشہ کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی، کھڑی ہو کر میں دیکھ رہی تھی، تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں دیکھ رہی ہوں تو کہا کہ کیا تم تعجب کر رہی ہو کہ میں ایک بلی کو پانی پلا رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یعنی وضو کا پانی ہے اور ایک بلی اسے جھوٹا کر رہی ہے، یہ انہوں نے بڑے تعجب سے دیکھا۔ تو اس کے بعد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نجس نہیں ہے، یہ ناپاک نہیں ہے، اور بقیہ حدیث کو انہوں نے ذکر کیا۔ اس حدیث کے بعد طرق کے اندر جو ذکر ہوتا ہے وہ یہ کہ انما ہی من الطوافین علیکم او الطوافات، یہ تمہارے اوپر چکر لگانے والیوں میں سے ہے یا چکر لگانے والوں میں سے۔ تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ بلی اور بلہ دونوں کا حکم ایک ہی، بلی چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ اور اس کے اندر جو حدیث کے اندر کہا گیا انہا لیست بنجس، کہ یہ نجس نہیں ہے۔ نجس اور نجس دو لفظ، نجس کہتے ہیں اس چیز کو جو بذات خود نجاست ہو، جیسے پیشاب ہے، پیخانہ ہے، کتا ہے مثال کے طور پہ، تو یہ نجس ہے، یعنی جو عین نجاست ہے اسے نجس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا انما المشرکون نجس، کہ مشرکین ناپاک ہیں، یعنی وہ عین نجاست کے اعتقادی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے وہ عین نجاست ہیں۔ جس طریقے سے پیشاب اور پیخانہ یہ عین نجاست ہے، اسی طریقے سے مشرکین کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ وہ نجس ہیں۔ لیکن اگر نجس کہا جاتا ہے تو نجس جیسے جس سے کپڑے میں پیشاب لگ گئی تو کپڑا نجس ہے اور پیشاب نجس ہے، یہ دو فرق ہیں نجس اور نجس کے لفظ میں۔ یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ انہا لیست بنجس، یہ ناپاک نہیں، یعنی یہ بذات خود ناپاک نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر بلی کہیں سے ناپاکی لے کر آتی ہے تو وہ نجس ہے، اسے پاک کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر بلی کے منہ میں نجاست لگی ہوئی ہے اور وہ کسی برتن میں منہ ڈال دیتی ہے تو برتن کا جو پانی ہوگا وہ ناپاک ہو جائے گا، برتن کے اندر جو کھانا ہوگا وہ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر بلی بذات خود آتی ہے، اس کے اوپر کوئی نجاست نہیں ہے، اور وہ کسی برتن سے پانی پی لیتی ہے یا کھانا کھا لیتی ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ وہ ناپاک نہیں ہے اس لیے اس کا جوٹا بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ یہاں پہ اس میں حدیث کے اندر ایک بات اور کہی گئی کہ اسے نجس نہ قرار دینے کی وجہ ہے۔ شریعت کے اندر بہت سارے احکامات کو جب بیان کیے جاتے ہیں تو ان احکامات کی علتوں کو بھی، حکمتوں کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن کے اندر کہا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، کس وجہ سے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، حکمت ہے پیدا کرنے کی، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک حکمت کے تحت پیدا کیا، یہ بیکار پیدا نہیں کیا، اور وہ حکمت یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں۔ بلی ناپاک نہیں ہے، کیوں ناپاک نہیں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسری چیزیں مثال کے طور پہ تیندوا آ جاتا ہے یا شیر کسی پانی جو ہے کسی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو اس کا جوٹا ناپاک کہلاتا ہے، اس کا جوٹا ناپاک کہلاتا ہے، لیکن اس کا جوٹا ناپاک کیوں نہیں کہلاتا؟ حالانکہ دونوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو دونوں کے اندر درندگی پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود درندوں کے جو جوٹے ہیں وہ ناپاک قرار دیے جاتے ہیں اور بلی کے جوٹے کو ناپاک قرار نہیں دیا جاتا۔ اور یہیں سے ایک اور بات میرے ذہن میں بھی آ گئی، اور وہ یہ کہ بلی کی جو جنس ہیں اور چیتے وغیرہ کی جو جنس ہیں، شکلیں جو وہ شکل آپس میں ملتی جلتی ہیں،
لیکن ہر کسی کے الگ الگ نام ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ ایک جنس کے مختلف انواع۔ بات تھوڑی سی الگ ہو جا رہی ہے، لیکن اچھا موقع ہے کہ اسے ذکر کر دیا جائے۔ یعنی آپ بلی کو تیندوا نہیں کہہ سکتے، چیتا نہیں کہہ سکتے، چیتے کو آپ بلی نہیں کہہ سکتے، جبکہ شکلیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، لیکن ہر کسی کا نام الگ الگ ہے۔ اور یہیں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر جو بقر کا لفظ آیا ہے اس سے مراد گائے ہے، بھینس نہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، تو ان کے نزدیک بقر کا جو لفظ ہے جو گائے کے لیے بولا جاتا ہے، گائے کے لیے بولا جاتا ہے، اس سے وہ مراد بھینس لیتے ہیں، گائے اور بھینس دونوں لیتے ہیں۔ گویا ہم بلی بول کر بلی اور چیتا دونوں مراد لے رہے ہیں، بلی اور چیتا دونوں مراد لے رہے ہیں، اس لیے کہ دونوں کی دونوں ایک ہی جنس سے ہیں، دونوں کی دونوں ایک ہی جنس سے ہیں، لیکن ان کی انواع نام الگ الگ ہیں، شکلیں ایک جیسی ہیں، قریب قریب ہیں۔ اور یہی بات کہی جاتی ہے کہ بھینس کی قربانی اس لیے جائز ہے کہ وہ اس کی شباہت گائے سے ہوتی ہے، اور گائے کی ایک قسم ہے، اس کو گائے کی ایک قسم سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن اس کا نام الگ ہے، اس کی خصوصیات الگ ہیں۔ جس طریقے سے تیندوا اور بلی میں فرق ہے اور دونوں کی قوت اور خصوصیات میں فرق ہے، اسی طریقے سے گائے اور بھینس دونوں کی خصوصیات الگ الگ ہیں، اور دونوں کے الگ الگ نام عربی زبان میں موجود ہیں۔ تو جب الگ الگ نام ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں دونوں کا حکم جب بولا جاتا ہے تو جو عرب میں بولا جاتا ہے اسی اعتبار سے اس کو لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لغت میں جائیں اور لغت میں جانے کے بعد اس کے معنی کو تلاش کریں، پھر اس کے بعد کہیں کہ نہیں اس کے اندر بھینس بھی شامل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اہل عرب نے، اہل لغت نے اسے شامل کیا ہے۔ نہیں، صحابہ کرام کو مخاطب کیا گیا تھا، صحابہ کرام بقر سے بقر ہی مراد لیتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی جانب سے قربانی کی اور اس کے اندر بقرہ کا لفظ ہے، اور عرب کے اندر بھینس نہیں پائی جاتی تھی، بھینس پائی نہیں جاتی تھی، بھینس کا وجود ان کے یہاں ہے ہی نہیں، اور بھینس ان کے یہاں رہ بھی نہیں سکتی ہے، اور بھینس کے لیے جاموس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو الفاظ بھی الگ ہیں، خصوصیات بھی الگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی دلالت کرتا ہے کہ بقر سے مراد بہیمۃ الانعام میں گائے ہے، جاموس نہیں۔ تو جس طریقے سے بلی اور تیندوا کے اندر فرق ہے، اسی طریقے سے گائے اور بھینس کے اندر فرق ہے۔ یہاں پہ جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ نجس ناپاک نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ وہ تمہارے اوپر چکر لگاتی ہے۔ شریعت کی حکمتیں ہیں، اور اس حکمت کے سبب کیونکہ بہت زیادہ چکر لگاتی ہے، بار بار گھروں میں آتی ہے جاتی ہے، اور یہ چیز عام طور سے جو ہے شہروں میں اور دوسری جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ بلیاں گھروں کے اندر آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں اور مختلف پانی پینے اور کھانے کی چیزوں میں منہ ڈال دیتی ہیں۔ تو اس چیز سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ آدمی کتنا بچے گا، کتنے پانی کو پھینکے گا، کتنے دودھ کو پھینکے گا، کتنے کھانے کی چیزوں کو پھینکے گا۔ شریعت کے اندر ایک اصول ہے کہ اگر کوئی چیز تکلیف کا باعث بنتی ہے تو اس سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فقہی قاعدہ ہے کہ المشقہ تجلب التیسیر، کی پریشانی آسانی پیدا کرتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، جب پریشانی آئے گی تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس وضو کا پانی نہیں تو آپ تیمم کر لیجیے۔ آپ سفر میں ہیں، سفر میں مشقت پیش آتی ہے تو آپ کی نماز میں تخفیف کر دی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں شریعت کے اصول میں سے ہیں کہ شریعت کے اندر جب بھی پریشانی پیش آتی ہے تو ایسی صورت میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک شخص ہے جسے مارا پیٹا جا رہا ہے اور اس سے طلاق کہلوائی جا رہی ہے زبردستی کہ اگر وہ شخص سے طلاق نہیں دے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا یا اس کے بدن کے کسی حصے میں زخم پہنچایا جائے گا، تو ایسی صورت میں اگر وہ زبان سے طلاق ادا کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ طلاق واقع نہیں ہے۔ وہ کلمہ کفر ادا کر دیتا ہے اس حالت میں، تب بھی نہیں مانا جائے گا، اور اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے لیکن دل سے نہیں۔
تو یہ آسانیاں شریعت کے اندر رکھی گئی ہیں. تو بلی چونکہ اگر اسے ناپاک قرار دیا ہے شریعت کے اندر تو بار بار اس کا آنا جانا گھروں کے اندر ہوتا ہے اور کتنی چیزوں کو آپ اس سے محفوظ رکھیں. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے اسے پاک قرار دیا. شریعت اسلامیہ نے اسے پاک قرار دیا اور وجہ بھی اور حکمت بھی بتلاتی ہے کہ یہ بہت زیادہ چکر لگانے والی ہے مجھے، اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. تو اسی وجہ سے کسی بھی چیز سے اگر بچنا ممکن نہیں ہوتا تو اس کے اندر جواز کا پہلو مل جاتا ہے. اس حدیث کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ بلی کا منہ پاک ہے. بلی پاک ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا منہ بھی پاک ہے اور اسی طریقے سے اس کا جوٹا بھی پاک ہے. اس لیے کہ حدیث کے سبب کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے برتن کو ٹیڑھا کر دیا تاکہ بلی اس سے پانی پی لے. تو بلی نے اس سے پانی پیا تو اگر وہ پانی ناپاک ہو جاتا تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کیسے وضو بناتے. اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا کہ بلی ناپاک نہیں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو ناپاک ہو جاتا ہے تو اسے دھلا جائے گا. دھلا جانے کا مطلب یہ ہوا کہ ناپاک ہو جاتا ہے اور اس میں موجود چیزیں بھی ناپاک ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ جب کہا گیا کہ وہ پاک ہے تو جو چیز پاک ہے اس کا جوٹا بھی پاک ہے. یہ گویا اس حدیث کے اندر ہمیں ایک قاعدہ بتلایا گیا ہے کہ جو چیز پاک ہوگی اس کا جوٹا بھی پاک ہوگا. اور اس سے ہمیں اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ ہر وہ چیز جو پاک ہے اگر کسی پاک چیز میں گر جاتی ہے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی. کوئی بھی چیز پاک ہے اگر وہ کسی پاک چیز میں گر جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ ناپاک نہیں ہوتی ہے، الا ہے کہ اس کے اندر مر جائے اور اس کے بعد اس کا پانی کا رنگ تبدیل ہو جائے یا اس کی بو اور اس کی لذت تبدیل ہو جائے، جیسا کہ بیان کیا گیا تھا. علماء کرام نے بلی کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کو بھی اسی حکم میں ذکر کیا ہے. اور علت کیا ہے کہ انہا من الطوافین علیکم، کہ ایک اصل سے تمہارے اوپر چکر لگانے والی. دوسری جو چیزیں شامل کی گئی ہیں اس میں گدھا ہے، خچر ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا کھانا حلال نہیں لیکن جس کو بکثرت پچھلے زمانوں میں استعمال کیا جاتا تھا. شاید ہی کوئی شخص ہوتا تھا جس کے پاس گدھا یا خچر موجود نہ ہو. گھوڑے کے ساتھ ساتھ گدھا اور خچر کو استعمال کیا جاتا تھا، اس پہ سواری کی جاتی تھی، پھر سامان لادا جاتا تھا. آج بھی سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس حدیث سے جو حدیث ہمارے سامنے ہے اسی حدیث کے ساتھ اسے ملحق کیا گیا ہے کہ اگر گدھا کسی چیز میں منہ ڈال دیتا ہے یا اس کا پسینہ، اسی طریقے سے خچر، تو وہ چیز ناپاک نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گدھے اور خچر پہ سواری کی اور جو شخص گدھے اور خچر پہ سواری کرے گا وہ اس کے پسینے سے محفوظ نہیں رہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ خچر پہ بیٹھیں اور اس کے پسینے سے محفوظ رہیں، گدھے پہ بیٹھیں اور اس کے پسینے سے محفوظ رہیں. آپ کو چڑھتے اترتے کہیں نہ کہیں آپ کے بدن میں یا آپ کے کپڑے میں اس کا پسینہ لگ جائے گا. اور چونکہ یہ چیز ایسی ہے جس سے بچنا ممکن نہیں ہے، تو جس طریقے سے بلی سے بچنا اور اس کے جوتے سے بچنا ممکن نہیں ہے، اسی طریقے سے ان دو چیزوں سے بھی بچنا ممکن نہیں ہے. اس لیے ان کے پسینے اور ان کے جوتے پاک ہیں. اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اچھا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حکم نہیں بتلاتے تھے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بلی ناپاک نہیں، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم بتلاتے تھے تو اس کی حکمت بھی بتلاتے تھے. اور جب کسی چیز کی حکمت بتلائی جاتی ہے تو آدمی کا ذہن اس چیز کو قبول کرنے کی جانب مائل ہوتا ہے. صرف حکم بتلایا جائے تو اتنی قبولیت اس کے دل کے اندر نہیں پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر آپ علت جان جائیں تو اس پہ عمل ضرور کریں گے. جیسے مثال کے طور پہ ابھی آپ نے جو کتے کے تعلق سے سنا،
تو اب کوئی شخص اگر کتا پالنا بھی چاہتا ہے تو اس سے دور رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جراثیم ہم تک منتقل ہو جائے۔ تو جب کسی چیز کی علت اور حکمت ہمیں معلوم ہو جاتی ہے تو اس پہ ہم اچھی طریقے سے باریکی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ اور علت معلوم ہونے کا ایک اور فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ دوسری چیزیں جو اسی جیسی ہوں، جیسا کہ یہاں پہ گدھے اور خچر کو ذکر کیا گیا کہ دوسری چیزیں جو اسی جیسی ہوں ان کا بھی حکم وہی ہوگا جو حدیث کے اندر پہلی چیز کا ذکر کیا گیا۔ اسی کو اصولی زبان، اصول فقہ کی زبان میں کہتے ہیں فرع کو اصل سے ملحق کرنا، یعنی ایک چیز کا حکم حدیث کے اندر موجود ہے، دوسری چیز کا حکم حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن آپ اب باریکی سے دیکھتے ہیں تو دوسری چیز پہلی چیز سے ملتی جلتی ہے علت کے اندر، حکمت کے اندر، اور جب حکمت پائی جائے گی تو ایسی صورت میں حکم بھی پائی جائے گی۔ اسی لیے اصولین کہتے ہیں الحکم یدور مع علتہ وجودا وعدما، کہ جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہاں حکم پائے جائے گا، جہاں جہاں وہ حکمت پائی جائے گی وہاں وہاں وہ حکم پائے جائے گا، اور جہاں جہاں علت موجود نہیں ہوگی وہاں وہاں حکم موجود نہیں۔ جیسے یہاں پہ علت بیان کی گئی کثرت سے تمہارے اوپر طواف کرنے والے، گویا کثرت سے ہمارا سامنا ہوتا ہے اس سے، تو وہ چیزیں جن کا کثرت سے ہمارے سامنے سامنا ہوتا ہے، ہمارا سامنا ان سے ہوتا ہے اور شریعت نے اس کا حکم بیان نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اسے بلی کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ گدھے کا اور خچر کا کہ پسینے کا اور اسی طریقے سے ان کے جوٹے کا حکم بیان نہیں کیا گیا، حدیث کے اندر اس کو ذکر نہیں کیا گیا، لیکن بلی کے تعلق سے ذکر کیا گیا۔ اب جب بلی کے تعلق سے ذکر کیا گیا، اس کی علت بیان کی گئی، تو یہی علت بیان ہی خچر اور گدھے کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں، اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، اس لیے جو حکم بلی کا ہوگا وہی حکم ہے، اور جہاں پہ یہ علت نہیں پائی جائے گی وہاں پہ حکم نہیں پائے جائیں گے۔ تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو بیان کیا ہے اس بات سے بہت سارے مسائل مستنبط ہو جاتے ہیں۔ تیسری حدیث ہمارے سامنے ہے، اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء اعرابی فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأحريق عليه متفق عليه۔ اس حدیث کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا اور آنے کے بعد مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام نے جب اسے دیکھا تو ڈانٹا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا، اور جب اس نے اپنی پیشاب مکمل کر لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے ڈول کے تعلق سے حکم دیا، بالٹی یا ڈول آپ کہہ لیں، اس کے تعلق سے حکم دیا کہ اسے پانی لایا جائے اور اس کے پیشاب کے مقام پہ بہا دیا جائے۔ اس حدیث کو اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم ہے جو ہمارے ذہن میں نہیں آتی۔ ہم کسی شخص کو اگر اسی مسجد کے اندر پیشاب کرتے ہوئے دیکھ لیں تو اسے دوڑائیں گے، اور جہاں تک دوڑائیں گے وہاں تک اس کا پیشاب جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علت کے سبب صحابہ کرام کو منع کیا۔ جو کام وہ کر رہا تھا وہ کام غلط تھا، ایسا نہیں کہ وہ کام صحیح تھا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا، نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ یا تو وہ بندہ اسی حالت میں بھاگے گا تو اس کا پیشاب مسجد کے مختلف حصوں میں منتشر ہو جائے گا، یا پھر وہ اپنے کپڑے کو گرائے گا تو ایسی صورت میں پیشاب اس کے کپڑوں میں لگ جائے گا۔ تو یہ دونوں علتیں ایسی ہیں جس میں ناپاکی حد سے زیادہ ہو جائے گی، اپنے مقام سے زیادہ ہو جائے گی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا کہ اسے اپنی پیشاب پوری کرنے لگا۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کے مقام پہ لے جا کر ایک ڈول پانی گرا دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کتنی عمدہ ہے، اگر اسی تعلیم کو اگر ہم لے لیں اور اس پہ عمل کریں تو کتنی چیزیں ہیں جس کی اصلاح ہو جائیں گی۔ یہاں پہ صحابہ کرام اس حدیث کے اندر ایک چٹکلا بھی ہے، اور وہ چٹکلا یہ ہے کہ جب اس دیہاتی شخص نے
پیشاب مکمل کر لی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی مسجد کے اندر، اور نماز کے اندر اس نے دعا کی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نماز کے بعد اس نے دعا کی کہ اے اللہ تو مجھ پر اور محمد پہ رحم کرنا اور کسی پہ رحم مت کرنا، مجھ پہ اور محمد پہ رحم کرنا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور کسی پہ جو موجود ہے کسی پہ رحم مت کرنا، اس لیے کہ سب نے مجھے ڈانٹا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ تو یہ تعلیم کا اثر ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو اچھی بات نرمی کے ساتھ سکھائیں گے تو وہ آپ کے لیے دعا دے گا، اور اگر آپ سختی کے ساتھ سکھائیں گے تو آپ کو دعا نہیں دے، حالانکہ اس کا طریقہ غلط تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ایک طبیعی چیز ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جو شخص اسے نرمی سے سمجھاتا ہے اس کے لیے دعا نکلتی ہے، اور جو شخص سختی کے ساتھ سمجھاتا ہے تو اس کے لیے بدظنی ہوتی ہے۔ اور یہی تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو بھی دینی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دینی چاہیے اسی طریقے سے، کبھی نرمی کے ساتھ، اور کبھی اگر اسی چیز کو بار بار کرتے ہیں تب سختی کیجیے، لیکن پہلی بار اگر آپ اسے ماریں گے تو یہ تعلیم کا طریقہ نہیں۔ تعلیم کا طریقہ یہ کہ آپ اسے بتلائیں وہ غلط کر رہا ہے اور غلط یہ کیوں ہے۔ بچوں کے ذہن میں عام طور سے سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ان سوالات کا جواب نہ دینا وہ آپ کا بچہ آپ کی بات سے مطمئن نہیں ہے، اس لیے بچوں کے سوالات کا جواب ہمیشہ دینا چاہیے، اور بچوں کو سوالات سے منع نہیں کرنا چاہیے، جتنا سوال کر رہے ہیں کرنے دیجیے، اگر آپ کو ان کا جواب معلوم ہے تو جواب دیجیے، اگر معلوم نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کو ڈھونڈ کر کسی سے پوچھ کر اس جواب کو لے آئیں اور بچے کو بتلائیں۔ اس سے بچے کو آپ بہتر انداز میں تعلیم بھی دیں گے، اور اس کا ذہن پرسکون رہے گا کہ جتنے سوالات میں نے کیے وہ سوالات یہ حل کیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں آپ کی عظمت ہوگی، آپ کو بڑا سمجھے گا کہ اتنے میں سوالات کرتا ہوں سب میرے والد جواب دے رہے تھے، تو اس کے دل کے اندر آپ کی عظمت پیدا ہوگی کہ آپ اس کے نزدیک عظیم ہوں گے۔ ہر شخص سے اپنے والد کو، ہر بچہ اپنے والد کو ایک چھپی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہوتا۔ ہم جتنی بھی حرکتیں کرتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کی، بچہ اسے بغور دیکھتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ، اور یہ چیز آپ اپنے گھر کے اندر ملاحظہ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ۔ میں نے دیکھا میرا ایک بچہ تھا، میں کبھی خیال نہیں کیا، میرے بیٹھنے کی عادت تھی کہ پہلے دامن ہٹا کے اس کے بعد بیٹھتا تھا، کرسی پہ ہو کسی بھی جگہ پہ۔ اس بچے کو میں نے دیکھا لاشعوری طور پہ وہ بھی دامن پیچھے کر کے اس کے بعد بیٹھتا ہے۔ تو یہ ہر چیز کے اندر ہوتی ہے، ہر گھر کے اندر یہ چیز ہوگی۔ آپ جس طریقے سے رہیں گے، جیسے بیٹھیں گے، جیسے اٹھیں گے، جیسے سوئیں گے، جیسے کھائیں گے، جیسے پیئیں گے، ویسے ہی بچہ بھی۔ آپ بچے کے سامنے بلند آواز میں بسم اللہ کر کے کھانا شروع کریں گے، کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھیں گے، بچہ اس کا عادی ہو جائے گا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ سے ہی سیکھ رہا ہے۔ تو تعلیم کا جو طریقہ ہے، ہر گھر کے اندر باپ سب سے بڑا معلم ہے، ماں بیٹیوں کے لیے سب سے بڑی معلمہ ہے، اور اکثر چیزیں بچے اپنے گھر سے ہی سیکھتے ہیں، باہر بہت ساری جو باتیں سیکھتے ہیں وہ غلط ہی چیزیں سیکھتے ہیں، اور گھر کے اندر اکثر اچھی چیزیں سیکھتے ہیں۔ یہاں پہ اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اہتمام اور استعمام کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ پیشاب کرنے کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس مقام پہ پانی ڈالا جائے، اور اس سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ مسجد کے اندر اگر ناپاکی یا گندگی موجود ہے تو اسے فوری طور سے ظاہر کیا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تھوکنے سے، قبلہ رو تھوکنے سے، یا اس طرح کی جتنی بھی گندگیاں ہیں ان ساری چیزوں کو دور کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کر کے مسجد میں آنے کا حکم دیا، اس لیے کہ صحابہ کرام جب آتے تھے جمعہ کے لیے تو ان کے پسینے کی بدبو سے پوری مسجد مہک اٹھتی تھی، اور اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی یعنی غسل کر کے آنے کا حکم دیا۔ تو اس حدیث کے اندر ہے کہ فوری طور سے اگر مسجد کے اندر کسی بھی قسم کی ناپاکی یا گندگی پائی جاتی ہے تو اسے فوری طور سے ظاہر کیا جائے گا۔
اس لیے کہ جیسے اس نے پیشاب مکمل کیا صحابہ کرام نے حکم دیا کہ اس کے پیشاب کے مقام پہ ایک بڑے ڈول سے پانی ڈال دیا جائے۔ اور اس سے اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ اگر کسی ایسے مقام پہ جہاں مٹی ہو اس مقام پہ پیشاب کیا جائے تو اس مٹی کو وہاں سے اٹھا کر پھینکنے کی ضرورت نہیں، اس مٹی کو وہاں سے اٹھا کر باہر پھینکنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس مقام پہ احاطہ بنا کر اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے گڈھا بعض لوگ بنا دیتے ہیں یا سائڈ پہ اونچا کر دیتے ہیں تاکہ مزید آگے نہ بڑھے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی مقام پہ پیشاب ہے تو اس پہ بار بار پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے ایک بالٹی پانی ڈالا، پھر پانی لائے، پھر دوسری بالٹی آپ پانی ڈالا، پھر تیسری بالٹی آپ پانی ڈال رہے ہیں، اس طریقے سے ضرورت نہیں۔ صرف ایک بار نجاست جو موجود ہے وہ اندر چلی جائے، زائل ہو جائے، یہی کافی ہے۔ اور آج کے زمانے میں جس طریقے سے اگر فرش ہے اور فرش پہ کوئی بچہ نماز کے لیے آتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، تو اس پورے فرش کو دھلا جائے گا۔ جہاں جہاں سے وہ پانی گزرے گا اس پانی کے پیچھے پاک پانی کو بہایا جائے، اور اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ پہلے آپ ایک بار پانی بہا کر پورا کھینچ لیں اور اس کے بعد دوبارہ اس مقام پہ پانی بہا دیں۔ اس طریقے سے مکمل طور پہ پاکی ہو جائے گی۔ اور اس سے یہ بھی ملتا ہے کہ کسی بھی پانی ناپاک چیز میں اگر مزید پانی ملتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ناپاک چیز دھیرے دھیرے تحلیل ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی مقام پہ پانی گرایا تو وہ جو نجاست تھی وہ زائل ہو گئی، اب جو پانی موجود ہے وہ بھی نجس ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلا جو پانی آپ نے گرایا تھا وہ اس نجاست کے ساتھ ابل چکا، اس کے بعد جو آپ نے پانی ڈالا وہ پاک جا رہا ہے۔ اب جو وہاں پہ پانی موجود ہے وہ پاک ہے، نجس نہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے، وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اسے وسوسہ کہنا زیادہ مناسب ہے، کہ کسی مکان کو اگر دھل دیا جاتا ہے تو جب تک وہ سوکھتا نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھیگی ہوئی چیز ناپاک ہے۔ اگر دھل دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نجاست دور ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو پانی وہاں پہ موجود ہوتا ہے آخری پانی وہ پاک ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کے بدن میں، کپڑے میں، پیر میں کہیں بھی لگ جاتا ہے تو وہ چیز نجس نہیں ہوتی۔ اس حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ نجاست کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے پاک کیا۔ اگر کسی مقام پہ کسی شخص نے پیشاب کر دیا، مسجد کو چھوڑ دیجیے، کسی گھر میں کسی دوسرے مقام پہ کوئی بچہ یا کوئی شخص پیشاب کر دیتا ہے اور وہ مقام جہاں اس سے پیشاب کیا گیا ہے وہ مقام سوکھ جاتا ہے، تو کیا وہ زمین پاک ہو جائے گی یا پاک نہیں؟ یعنی پیشاب ہوا کے ذریعے سے یا دھوپ کے ذریعے سے وہ حصہ سوکھ جاتا ہے تو کیا وہ مقام پاک ہوگا یا پاک نہیں ہوگا؟ اس بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا اس مقام پہ اگر سوکھ گیا ہے پھر بھی پانی ڈالنا ہوگا اور پاک کرنا ہوگا، یا اگر وہاں پہ آثار موجود ہے تو اسے اٹھا کر دوسری جگہ پھینکا جائے گا۔ اس سلسلے میں جمہور کا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی چیز سوکھنے سے پاک نہیں ہوگی، پیشاب کا مقام سوکھنے سے پاک نہیں ہوگا بلکہ وہ جگہ ناپاک رہے گی جب تک کہ اسے پانی نہ ڈالا جائے اور اسے پاک نہ کیا جائے۔ لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز سوکھ جاتی ہے، کوئی مقام نجس مقام سوکھ جاتا ہے تو سوکھنے سے وہ پاک ہو جائے گا، اور یہی وہ قول ہے جس کو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قوی قول ہے، یہ پختہ قول ہے۔ اور اس کی دلیل بھی ذکر کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے تھے اور جاتے تھے اور پیشاب کرتے تھے۔ مسجد نبی کے اندر کتے آتے اور جاتے تھے اور پیشاب کرتے تھے، اور اس کے بعد دھلنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا، دھلنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس حدیث پہ بھی بعض علماء کرام نے نقیر کی ہے، اور علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ پہلے کا حکم تھا، یعنی شروع ایام میں اس طریقے سے ہوتا تھا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پاکی کے احکامات کو بیان کیا تو اس کے بعد کتوں کے اور بلکہ نجاس کسی بھی نجاست کو یا پیشاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجس قرار دیا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر
آثار موجود ہیں، پیشاب کے آثار موجود ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مقام پہ پیشاب کرتا ہے تو اتنا دائرہ بن جاتا ہے، جس مقام پہ وہ پیشاب کیا ہوتا ہے اتنا دائرہ ہو جاتا ہے. تو اگر اس طریقے سے دائرہ بن جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے اور آثار موجود ہیں تو اس صورت میں جو ہے اس اثر کو ضائع کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ نجاست کا اثر ہے. اور اگر مثال کے طور پہ کوئی نجس چیز تھی، یہ تو پیشاب کا معاملہ، پیشاب کیونکہ عام طور سے مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے، لیکن اگر پاخانہ کسی جگہ پہ ہے اور وہ مرور ایام کے ساتھ، زمانے کے ساتھ ساتھ وہ تبدیل ہو جاتا ہے راکھ میں یا مٹی بن جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ پاک ہو جاتا ہے. اس لیے کہ کوئی بھی چیز اگر اپنی حیت سے بدل جاتی ہے، اس کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے اور کسی دوسری چیز کی حیت اختیار کر لیتی ہے، تو جس چیز کی حیت اس نے اختیار کی ہے اس کا حکم، جب تک وہ پیخانے کی شکل میں تھی اس وقت تک وہ نجس ہے، لیکن جب وہ مرور ایام کے ساتھ دھوپ کے ذریعے سے اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ مٹی میں تبدیل ہو گئی تو ایسی صورت میں اس کا حکم مٹی کا ہوگا. اور اس کی مثال بھی شریعت کے اندر موجود ہے، جیسے سرکہ. سرکہ ایک مرحلے میں شراب ہوتا ہے، سرکہ بننے سے پہلے شراب ہوتا ہے، شراب بننے کے بعد ہی وہ سرکہ بنتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا شراب کے تعلق سے، کیا ہم اسے سرکہ بنا لیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. اگر وہ خود سے بن جاتا ہے، یعنی اس کو بنایا نہیں گیا لیکن خود سے بن گیا، تو ایسی صورت میں سرکہ ہونے کے بعد اس کے سرکے کا حکم ہوگا. شراب ہونے کی حالت میں شراب کا حکم ہوگا، یعنی اگر آپ سرکہ مثال کے طور پہ تیار کر رہے ہیں تو جس مرحلے میں وہ شراب ہے اس مرحلے میں اس کا استعمال آپ کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جب وہ سرکے میں تحلیل ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کے لیے سرکہ کا استعمال جائز ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی چیز جب تحلیل ہو جاتی ہے تو جو آخری اس کا حکم ہوتا ہے، آخری جو صورت ہوتی ہے اور اس کا جو حکم ہوتا ہے اسے دیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں عام طور سے پوچھا جاتا ہے پرفیوم کے تعلق سے کہ اس کے اندر الکوہل شامل ہے. الکوہل در حقیقت ایک کیمیکل ہے جسے شرابی شراب کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اطباء دواؤں کے اندر ڈالتے ہیں دواؤں کو بچانے کے لیے، اسے محفوظ رکھنے کے لیے، اور پرفیوم میں عرق کو محفوظ رکھنے کے لیے، جو عرق اس کے اندر ہوتا ہے اسے محفوظ رکھنے کے لیے اس میں ڈالا جاتا ہے. تو اب ڈالنے کے بعد اس کی حیت تبدیل ہو چکی ہے، اب وہ پرفیوم بن چکی ہے، تو اب پرفیوم کا حکم ہوگا نہ کہ الکوہل کا حکم. اس لیے کہ جب بھی آپ اسے بولیں گے تو پرفیوم ہی بولیں گے، اسے الکوہل نہیں کہتے. آپ کسی بھی دکان پہ آپ جائیں گے کہیں گے مجھے پرفیوم چاہیے، آپ پرفیوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، الکوہل کا لفظ استعمال نہیں کرتے. اور اس کی حیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے اور وہ خوشبو کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے. اس کے اندر ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ کسی بھی جاہل آدمی کو جب تعلیم دی جائے گی تو اسے نرمی کے ساتھ تعلیم دی جائے گی، جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا تھا. اور اس کے اندر ایک اور بات ہے، اور وہ یہ کہ اگر دو مفسدت، دو ضرر والی چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں جس میں زیادہ ضرر ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا اور جس میں کم ضرر ہے اسے لے لیا جائے گا. یہاں پہ اگر دیکھا جائے اس حدیث کے اندر، تو اس حدیث کے اندر مسجد میں پیشاب کرنا غلط کام ہے، اور آدمی کا اپنے پیشاب سے کھڑے ہو کر نکل جانا، یعنی اسے درمیان سے کاٹ دینا، اس کے اندر اس سے بڑی مفسدت پائی جاتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص مسجد کے اندر اگر جاہل ہے، پیشاب کرتا ہے، تو اس کا پیشاب کرنا درست نہیں، شرعاً اس کا پیشاب کرنا درست نہیں. لیکن اگر ہم اسے اس پیشاب سے اٹھا دیتے ہیں اور آدھی پیشاب سے اڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اسے جو جسمانی نقصان پہنچے گا وہ اس نقصان سے کہیں زیادہ ہے جو اس نے پیشاب کیا. جو اس نے پیشاب کیا اسے ہم پانی ڈال کے ظاہر کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، لیکن جو جسمانی طور پہ اسے نقصان پہنچے گا، اس لیے کہ پیشاب کو درمیان سے کاٹنے سے آپ کے بدن پہ اثر پڑتا ہے، تو جسمانی جو نقصان ہے یہ بڑا ہے بنسبت اس نقصان کے جو پہ پانی ڈال کر ضائع کیا جا سکتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ ملتا ہے، ایک قاعدہ ملتا ہے، اور وہ قاعدہ یہ ملتا ہے کہ اگر دو مفسدت کی چیزیں، ضرر کی چیزیں اکٹھا ہو جائیں
اور ایک کے اندر ضرر زیادہ ہو اور ایک کے اندر ضرر کم ہو، تو ایسی صورت میں جس کے اندر ضرر زیادہ ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے، اور جس کے اندر ضرر کم ہے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو ان 3 احادیث سے متعلق تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے سنا اس سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔